بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اگر کوئی شخص 5 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھ لے تو اس کے دل، روح اور زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا واقعی درود کی کثرت انسان کے وجود کو بدل دیتی ہے؟ کیا واقعی ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ درود نہیں پڑھتے تھے بلکہ درود خود ان کے اندر پڑھا جاتا تھا؟ اہل دل فرماتے ہیں کہ اتنی عظیم و شان تعداد یعنی 5 کروڑ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی درود پاک کا ورد کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، جب تک کہ اسے خاص اذن الہی اور توجہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہ ہو۔ یہ دراصل ایک ایسی روحانی سلطنت کی چابی ہے جس کے دروازے صدیوں میں کسی ایک پر کھلتے ہیں۔ اس مقام کے خاص الخاص اسرار اور رموز کو 4 بڑے رازوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج بہت دنوں کے بعد ویڈیو بنائی ہے۔ غالباً رمضان المبارک میں 1 یا 2 ویڈیو اپلوڈ کر سکا ہوں، صرف اور صرف رمضان المبارک کی مصروفیت کی وجہ سے، کیونکہ میں رمضان المبارک میں قرآن مجید سناتا ہوں تو سارا دن منزل پڑھنی ہوتی ہے، ٹائم بالکل نہیں بچتا۔ موبائل تو بالکل یہ سمجھیں کہ میں موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، دیکھتا بھی نہیں ہوں، تو بس سارا دن اور رات یہ قرآن مجید کا ہی ذوق ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اس کے لیے میری آپ سے انتہائی معذرت ہے کہ آپ کو میں وقت نہیں دے سکا، اس چینل کو ٹائم نہیں دے سکا، لیکن انشاءاللہ العزیز تو آج سے ہم انوار درود جو چینل ہے، اس پر آپ ایک نیا رنگ، نیا جوش، ولولہ، عشق اور محبت اور ایک نیا سلسلہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ عید کے بعد آپ کو ایک خاص سیریز کی طرف لے کر جا رہا ہوں، آپ وہ سیریز دیکھیں گے، آپ اس سیریز سے علم حاصل کریں گے، لطف اندوز ہوں گے دیکھ کر سن کر، آپ کو انشاءاللہ العزیز بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور انشاءاللہ العزیز میں کچھ ایسے لوگ جو خاص صاحب علم لوگ ہیں، جو خاص درود شریف پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ اسکرین پر یوٹیوب پر آپ کے سامنے لاؤں اور ان کی زبانی آپ کو درود شریف کی برکات، درود شریف کے کمالات، درود شریف کا فیض اور درود شریف کی کرامات آپ کو بتاؤں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ میرے ساتھ رہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا مقصد اس چینل میں صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم درود شریف کا فیض، درود شریف کا کمال، درود شریف کی برکات، درود شریف کی مشاہدات، درود شریف کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ انتہائی اہمیت کی ویڈیو ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ درود شریف 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خاص اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر دے دیا ہمیں کہ اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے، اپنے نبی کا بھی ذکر ہے، اور اس ذکر کی، اس درود کی یہ فضیلت ہے، درود پاک کی یہ فضیلت ہے، یہ طاقت ہے، یہ راز ہے کہ ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے تو دوسرا فرشتہ فوراً گناہ، بدیاں ہمارے مٹاتا رہتا ہے۔ یہ واحد، یہ خاص الخاص یہ ذکر ہے کہ جس میں یکدم دایاں فرشتہ بھی اور بائیں کندھے کا فرشتہ بھی فوراً دونوں ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم درود شریف کو جتنا زیادہ کثرت سے پڑھتے ہیں، درود شریف کا فیض، درود شریف کا نور پھیلتا ہے ہمارے ارد گرد۔ ہم جس جگہ پر درود شریف پڑھ رہے تھے اس جگہ پر، اس کمرے کے اندر، حتیٰ کہ کمرے کی دیواریں بھی چمک اٹھتی ہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو ایک خاص راز کی یہ بات بتاؤں کہ دیواروں کے نیچے جو بنیادیں ہوتی ہیں، بنیاد جو نیچے ہوتی ہے جس کے اوپر دیوار کھڑی ہوتی ہے، ان بنیادوں میں بھی درود شریف اور اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے اور سننے والوں کو سنائی دیتا ہے۔ حضرات گرامی، اہل تصوف کہتے ہیں کہ جب کوئی سالک
5 کروڑ مرتبہ درود شریف کی حد کو چھو لیتا ہے تو اس کے وجود میں ایک عجیب تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ 1.25 لاکھ درود شریف کی نیت کرتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ ابھی وہ نرسری کلاس میں ہے یا پلے گروپ میں شامل ہوا ہے، یہ سمجھ لیں۔ اور اس نے اگر ماسٹر کرنا ہے تو اس نے اس کو تعداد کو بڑھانا ہے۔ تو جو شخص 1.25 لاکھ کرتا ہے پھر اس کی تعداد کو آگے بڑھتا رہتا ہے، مسلسل تعداد کے ساتھ درود شریف پڑھتا رہتا ہے، ورد میں جاری رکھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، تو وہ تعداد بڑھتے بڑھتے 1 کروڑ پر جاتی ہے یا 1.25 کروڑ پر جاتی ہے۔ جب 1.25 کروڑ پر جاتی ہے تو اس کا اس وقت کچھ نہ کچھ اسرار، کچھ نہ کچھ مشاہدات، کچھ نہ کچھ کرامات، روحانی تھوڑا بہت اس کو سٹارٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہی 2.5 کروڑ پر جاتا ہے تو پھر اس کو پہلے سے زیادہ کثرت سے خواب، کثرت سے کرامات، یعنی کہ ایسے کام جو ناممکن کام ہوتے ہیں وہ اس کو فوراً دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو شخص ابھی ارادہ کرتا ہے، زبان سے بولتا نہیں ہے، صرف ارادہ کرتا ہے، وہ کام بھی اس کے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ 5 کروڑ کی تعداد پر پہنچتا ہے، اصل یہاں سے سفر روحانیت کا میرے حساب سے شروع ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، تو اہل تصوف کہتے ہیں کہ جب کوئی سالک 5 کروڑ درود کی حد کو چھو لیتا ہے تو اس کے وجود میں ایک عجیب تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مٹی کا وجود نورانی ہونے لگتا ہے، اور اس کا پہلا راز یہ ہے کہ اس کے جسم کے تمام خلیات اور خون کے قطرات ذاکر بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، یعنی کہ جب وہ 5 کروڑ سے اوپر جاتا ہے یا 5 کروڑ تک پہنچ جاتا ہے تو وہ درود اس کے خلیات میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی لو میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے رگ و ریشہ میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے مغز و پوست میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اس کے تمام اعضاء تک کے خون کے اندر جب درود شریف شامل ہو جاتا ہے تو اس کا لوں ہر چیز ایک بال اس کا کھڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ اللہ یا صلی علی محمد کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، خود بخود جاری ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، بعض اہل دل فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جب سوتا ہے تو اسے نیند میں بھی درود کی آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ اس کی روح اب جسم کی قید سے کسی حد تک آزاد ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اس کی روح اڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے جو اندر لطائف ہیں، لطائف کا آپ کو پتہ ہوگا، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ لطائف جو ہیں یہ جب ذکر کے اندر پیوست ان کے اندر ذکر ہو جاتا ہے، ان لطائف کے اندر یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو درود کی کثرت سے یہ تمام جو لطائف ہیں یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور روشن ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہماری آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، اسی طرح حضرت گرامی روح کے اندر یہ ان کو لطائف بولتے ہیں۔ حواس خمسہ ان کو لطائف بولتے ہیں، روح کے یہ جو لطائف ہیں ان کو قلب بھی کہتے ہیں، روح بھی کہتے ہیں، سر بھی کہتے ہیں، خفی بھی کہتے ہیں، اخفا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جب ایکٹیو ہو جاتے ہیں آہستہ سے ٹائم لگتا ہے، تو جب یہ ذکر کے اندر جب بندہ ذکر کرتا ہے تو یہ ایک کر کے یہ لطائف کھلتے ہیں، تو انسان کا پورا وجود جب ذاکر بن جاتا ہے، انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کا پورا جسم روشن ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ لطائف روشن ہوتے ہیں تو انسان کو کائنات کی فریکوینسی سمجھ آنے لگتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی ہے کہ ٹی وی ہے، یہ ریڈیو ہے، یہ صرف اسی آواز کو پکڑتا ہے جس کی فریکوینسی پر اسے سیٹ کیا جائے۔ جس فریکوینسی پر وہ سیٹ ہو جاتا ہے ریڈیو تو آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب دل درود کی فریکوینسی پر آ جاتا ہے تو وہ ایسے راز سننے لگتا ہے جو عام لوگوں کو سنائی نہیں دیتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے تو ایک مرید نے عرض کیا، حضرت آپ کو اتنا سکون کیسے ملتا ہے، یعنی اتنا پڑھ کر سکون کیسے ملتا ہے؟ فرمایا، جب انسان درود کو اپنا سانس بنا لے تو پھر دل کبھی بھی خالی نہیں رہتا۔ معزز سامعین کرام، یہ جو درود شریف ہے اس کا ایک دوسرا راز یہ ہے کہ یہ آپ کو فنا فی الرسول کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی 5 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنا صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ دراصل اپنی ذات کو مٹا دینے کا سفر ہے۔ صوفیاء اسے کہتے ہیں فنا فی الرسول کا مقام، یعنی کہ صورت محمدی کا انعکاس اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس مقام پر سالک کا دل آئینہ بن جاتا ہے، وہ جہاں دیکھتا ہے اسے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں
قیام کرتا ہوا دیکھتا ہے، مجلس کے اندر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سالے کے لیے خواب اور بیداری کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اہل محبت کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو روحانی طور پر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ آپ درود شریف کی کثرت کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی میں درود پاک پڑھتا اور اللہ راستہ کھول دیتا۔ معزز سامعین کرام، اس کا تیسرا راز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندہ 5 کروڑ درود شریف پر پہنچتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی یہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ کائنات کی تسخیر اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ جب روح درود کے انوار سے بھر جاتی ہے تو کائنات کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق بدل جاتا ہے۔ جب روح اتنے انوار و تجلیات جذب کر لیتی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کے اندر انوار نور بھر جاتا ہے، تو پھر درخت، پرندے، زمین اور کائنات کے تمام حشرات، جن و انس، زمین آسمان کے اندر جتنی مخلوق ہے، یہ سب اس ذاکر کو پہچاننے لگتے ہیں۔ اس کی دعا میں عجیب تاثیر آ جاتی ہے، حجابات ختم ہو جاتے ہیں، حجابات اٹھ جاتے ہیں، راز پردے کھل جاتے ہیں، بھید آشکار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ درود کی کثرت سے انسان کے سامنے سے غفلت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں اور اسے ایسے حقائق سمجھ آنے لگتے ہیں جو پہلے سمجھ نہیں آتے تھے۔ جیسے آپ کو میں نے مثال دی ہے کہ دیوار چمکنے لگتی ہے، دیوار کی بنیادوں سے ذکر کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جہاں سے وہ چلتا ہے، اس کو پتھروں سے، اس کو درخت کے پتوں سے اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر سنائی دینے لگ جاتا ہے۔ اس کو کش بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے سورج نکلنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، مگر جیسے ہی سورج نکلتا ہے اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب دل میں درود کے انوار بھر جاتے ہیں، نور اندر داخل ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، تو جہالت کے پردے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں کر انسان کو برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کا نفس مٹ جاتا ہے، اس کے اندر انا ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے اور اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے، اس کے اندر نیکیوں کی تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، عبادت کا ذوق اور شوق، لذت آ جاتی ہے، اور اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد، تڑپ، عشق اور آپ کا دیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا سے نکل کر ایک الگ دنیا میں چلا جاتا ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ ایک الگ دنیا میں ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، 5 کروڑ درود کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنی اصل پہچان مل جاتی ہے۔ وہ سمجھ آتا ہے کہ ہر نعمت اللہ کی ہے اور ہر رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہے۔ اس مقام پر انسان اپنی ذات کو بھول جاتا ہے، وہ صرف ایک ذریعہ بن جاتا ہے جس کے ذریعے اللہ کی رحمت مخلوق تک پہنچتی ہے، اس کو ابدی حیات مل چکی ہوتی ہے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں بلکہ اس دنیا سے انتقال کرتے ہیں۔ انتقال یعنی کہ منتقل ہوتے ہیں۔ اس جگہ سے اگر بندوں کو اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا جائے، ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلا جائے، اندر بیٹھے ہوئے شخص باہر نکل جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان منتقل ہوتا ہے۔ تو یہ جو اولیاء کرام ہیں، یہ جو درود پاک پڑھنے والے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، خاص ہستیاں ہیں، یہ جب اس دنیا میں اتنا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، تو جب اس دنیا سے یہ پردہ کرتے ہیں تو یہ ایک مقام سے اگلے مقام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب یہ قبروں کے اندر جاتے ہیں تو ان کی قبروں کے اندر سکون ہوتا ہے اور ان کی قبروں کے اندر روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے۔ وہ درود نور بن کر ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور حضرات گرامی، قبر سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کی مٹی سے بھی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جو شخص درود پاک پڑھتا ہے حضرات گرامی اس کی قبر دلہن کی طرح سجی ہوئی ہوتی ہے۔ تو 5 کروڑ درود پاک کا راز صرف ایک عدد نہیں ہے معزز سامعین کرام، یہ دراصل عشق کی سٹارٹنگ ہے، یہ سمجھ لیں، انتہا پتہ نہیں اس کی کہاں ہے۔ اور وہ مقام جہاں عاشق، معشوق اور عشق ایک ہو جاتے ہیں، یہ وہ کیمیا ہے جو تانبے کو سونا بناتی بلکہ پارس بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔